رچنا کی سماجی بیٹھک اور میں ہوں آپ کا میزبان ریاض شاہد خان۔ سماجی بیٹھک میں ہم سماج میں ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے ان کے حل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات چیت کے ذریعے ہم سماجی مسائل کو حل کر سکیں اور ایک بہتر سماج کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کی سماجی بیٹھک میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں پوری دنیا اپنی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ پورا ملک پاکستان اس کرونا وائرس سے متاثر ہے اور ہمارا شہر کبیروالا بھی اس کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز کا شکار ہے۔ تو ہم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کبیروالا کے ڈاکٹرز کی ٹیم کو یہاں پر بلایا تاکہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اویئرنیس کی فضا بھی پیدا کر سکیں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو ایشوز ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے جو شارٹ کمنگز بھی ہیں، وسائل کی عدم دستیابی بھی ہے، ان پہ بھی ہم آج کی اس سماجی بیٹھک میں بات چیت کریں گے۔ تو ہم نے انوائٹ کیا ہے آج کی اس سماجی بیٹھک میں ہمارے درمیان موجود ہیں فوکل پرسن ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور کبیروالا کے ایک بہت ہی نامور فزیشین ہیں ڈاکٹر کیپٹن شرافت حسین خان گھوٹا، ان کے صاحبزادے ہیں اور بہت ہی اسکلڈ ایک ڈاکٹر ہیں، اپنے پروفیشن میں مہارت رکھتے ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر میسن رضا خان گھوٹا ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں PHQ کبیروالا میں ڈاکٹر عدیل جبار۔ ویلکم ٹو ڈاکٹر عدیل جبار صاحب۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے سابقہ MS سینئر میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر شفقت خان ترین صاحب، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ ہم آج کی اس سماجی بیٹھک کی کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر میسن رضا خان گھوٹا صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے دوست کو کہ یہ کرونا وائرس بیسیکلی کیا ہے اور اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں PHQ میں جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے آپ تھوڑا بریفنگ اور اویئرنیس ہمیں پرووائڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو رچنا TV کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے شہر کے اندر ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی انیشیٹ کی ہے، اور دوسرا اس چینل کے توسط سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا میرے ساتھ بھی بیٹھے ہیں کہ آپ میرے استاد رہے اور میں آپ کا شاگرد رہا ہوں، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آج اس منصب پہ ہوں کہ میں آپ کی بیٹھک میں بیٹھنے کا اہل ہوا، تو یہ میرے لیے قابل سعادت بات ہے۔ تو کرونا وائرس جو انفیکشن ہے وہ ایک وائرل انفیکشن جو آج کل چین میں سب سے پہلے سٹارٹ ہوا۔ اگر اس کے پس منظر کے اندر بریفلی جائیں تو یہ 2003 سے ہی سٹارٹ تھا، جس کی ایک ورائٹی 2020 کے اندر چائنا کے اندر یہ سٹارٹ ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ دسمبر 2019 کے اندر یہ سٹارٹ ہو چکی تھی، اور 12 دسمبر 2019 کو پہلا کرونا کا کیس وہاں کے اوپر پازیٹیو آیا تھا کرونا کے حساب سے، اور وہاں سے جیسے کمیونیکیشن بڑھتی گئی، لوگ چائنا میں زیادہ ٹریولنگ کے لیے آتے تھے، مارکیٹنگ کے لیے آتے تھے، وہاں سے یہ چیزیں پڑھی اور آج اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہے۔ اس کے لیے جو بہترین جو مطلب ہے کہ جو علامات سے تو آج کل ہر کوئی واقف ہو گیا ہے کہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کی شدت، جو اس کی جو مین جو چیز ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل کنٹیکٹ ہے وہ اس کی مین پریونشن ہے، کہ ہمارا سوشل کنٹیکٹ یہ ہے کہ ہم ہاتھ جس طرح سے ملاتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی نہیں رکھتے یا اپنا ڈسٹینس اتنے قریب سے رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا ہے اور وہ اگر کھانسی کرتا ہے یا لمبے لمبے سانس لیتا ہے تو وہ کرونا دوسرے کے اندر ٹریول ہو سکتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر ٹریول ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ 80% لوگوں کے اندر اے سمپٹومیٹک رہتا ہے، یعنی 80% لوگ ایسے ہیلدی رہتے ہیں کہ ان کے اندر بھوک بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ بالکل ہیلدی رہتے ہیں، نہ ان کا کوئی وزن کم ہوتا ہے نہ کوئی کچھ ہوتا ہے، اور جو باقی 20% لوگ ہوتے ہیں ان میں علامات آتی ہیں، اور ان 20% میں سے صرف 2% ہیں جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ اور جو ڈاکٹرز اور جو ہیلتھ کی کمیونٹی چیخ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان 80% سے بچنا ہے، کہ ایک محفل کے اندر اگر 80% لوگ تندرست بیٹھے ہیں تو آپ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے۔ سماجی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ سماجی فاصلہ جو ہے وہ
بہت ضروری ہے، اور یہ جو پریونشن ہے یہی مین اس کی ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ ابھی تک کوئی ایجاد نہیں ہوئی، اور ابھی تک مطلب ہے کہ انڈر پروسیسز یہ چل رہی ہیں. یہ وہی کڑی ہے جیسے سوائن فلو آیا تھا، جیسے کانگو وائرس آیا تھا. ابھی یہ اس کو ہم کور کریں گے تو تب جا کے ہمیں مطلب ایڈوانٹیجز ہوں گے، کیونکہ ابھی ڈینگی کا سیزن آ رہا ہے تو ہمارے پاس ہیلتھ کی وہ فورسز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے کہ ہم کرونا سے بھی فائٹ کریں، اوپر سے ڈینگی سے بھی کریں. یہ جب تک کمیونٹی اس کے اوپر اس کو ریئلائز نہیں کرے گی کہ جیسے مطلب ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے گا تو وہ پوری انسانیت کو مطلب ہے کہ اس میں بچانے کے لیے اہل ہو جائے گا. اس لیے ہیلتھ کمیونٹی ٹی ایچ کیو کبیر والا نے اس سلسلے میں وہاں پہ کیا انتظامات ہیں؟ ٹی ایچ کیو کبیر والا ہاسپٹل جو ہماری ایم ایس ہیں ڈاکٹر ہمارا علی ان کی سربراہی اور جیسے پورا محکمہ صحت کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر ہم نے ایک سپریٹ پورا وارڈ کر دیا ہے، آئسولیشن وارڈ، اور اس کے اندر 10 بیڈز ہیں اس وقت ہمارے پاس اویلیبل. وہ ان کے لیے جن کے اندر ہم سکریننگ بھی کر رہے ہیں پیشنٹ کی، اور کوارنٹائن کے بھی وہیں پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کوارنٹائن کرنا ہے یا دوسرا کے پی ایس یا سردار کو یا کس جگہ پہ ہم نے بھیجنا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو 21 مارچ سے لے کر اب جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، ابھی تک 234 پیشنٹس کی ہم نے سکریننگ کی ہے. 234 جس کا رجسٹرڈ، جس کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے اندر جن کو ہم نے دوبارہ وزٹ کرنا ہے ان کو ہم دوبارہ ڈیلی فون کالز کے اوپر کالز کر کے ان کی علامات کے متعلق ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ آیا کہ وہ ڈیولپ تو نہیں کر رہے. اور یہاں پر ایک سکریننگ ٹیسٹ بھی مطلب ہے ہم کرتے ہیں، سیچوریشن چیک کرتے ہیں، اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر وہ مطلب ہے کہ نیگیٹو الحمدللہ ابھی تک آ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے کہ مجھے اگر ایک پیشنٹ کو آج کرونا نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو کرونا نہیں ہو سکتا، اگلے 4 سے 5 دن میں اندر ہے. تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ فیسلٹیز. حقیقت کو ہم چھپا نہیں سکتے کہ یہ تو نہیں ناممکن ہے. ایک جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ 8,000 سے 9,000 روپیز کاسٹ کرتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 14 دن مسلسل بندے کا ٹیسٹ کرتے رہ جائیں. تو اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹیلی فونکلی مسلسل رابطے کے اندر رہتے ہیں، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کوئی علامات آ جائے تو ہم ان کو دوبارہ ٹیسٹ کے لیے بلاتے ہیں. اور الحمدللہ کبیر والا کی عوام مطلب ہے کہ اس معاملے میں خوش ہو کہ اللہ کی خاص کرم سے ابھی تک مطلب ہے کہ کرونا کا کوئی پیشنٹ ہماری تحصیل میں نہیں ہے، ابھی تک رپورٹ نہیں ہے. اگر رپورٹ ہوا تو ہم ضرور بتائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں ہم چھپا رہے ہیں، اس کو چھپانے کا تو نقصان ہے، ظاہر ہے پھر اس کو چھپایا تو ہمیں تو ہم اس کی مطلب اس کو بلاؤ بالکل دیکھا جائے گا. اور دوسرا کرونا کو کچھ لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے کہ ہمیں ایسی کالز بھی آتی ہیں کہ لوگ اپنی فرسٹریشن اگر کسی کے ساتھ محلے میں ہیں تو وہ کال کر کے اس کو الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کو کوارنٹائن کیا محدود کیا جائے. یہ چیز نہیں ہے. یہ جس کے ساتھ مطلب ہوتا ہے اس کی پوری فیملی سفر ہوتی ہے. تو اس چیز کو پازیٹیولی لینا چاہیے، اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس کی پریونشن کے اندر ہیلتھ ٹیمز کے ساتھ مسلسل مطلب ہے کوآپریٹ کرنا چاہیے. کمیونٹی کے کوآپریشن کے ساتھ ہیلتھ ٹیم 0% اپنا پرفارم کر سکتے ہیں. چل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ پھر انتظامی حوالے سے بھی ہم پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عدیل جبار صاحب، آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں کبیر والا میں، تو یہاں پر آپ ہمیں لوگوں کو بتائیے گا، ہمارے ویورز کو، کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے حوالے سے کس قسم کی آپ ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، کس قسم کی کیسز آپ کے پاس آتی ہیں، اور کس حد تک آپ ان کو میٹ اپ کرنے میں سکسیزفل ہوتے ہیں؟ آج کل جو ہے ہمارے پاس زیادہ کیسز جو آ رہے ہیں، مطلب ابھی تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ بہار لوگوں کو کہہ چکے ہیں. پہلے سے پہلے جب تک یہ کرونا کا ایشو نہیں تھا تو ہمارے پاس 300+ کی او پی ڈی تھی پیریڈس کی، بچوں کا 300 تک ہم بچے چیک کرتے تھے. ہم یہاں پہ ابھی جو ہے نا وہ 3 چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. لیکن جو ہے نا وہ آج کل ہم نے چونکہ تھوڑا سا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ او پی ڈی کو اپنی لمیٹڈ سے لمیٹڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو گورنمنٹ بھی 12 دفعہ کہہ چکی ہے اور ہم خود بھی اپنے طور پر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا سوشل ڈسٹینس نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم اس کرونا سے نجات نہیں پا سکتے.
تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب 300 کے پلس پیشنٹس ہوں گے تو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو وہ سوشل ڈسٹینس کی جو ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ تو ناکام ہو جائے گی. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ کیا تھا کہ ہم نے ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ شروع کیا تھا ہاسپٹل میں, کہ ہم نے جو ہے وہ بینرز لگوائے, اس میں ہم نے ڈاکٹرز کے نمبر دیے کہ جو اب بچوں کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹا موٹا اگر مسئلہ ہوتا ہے وہ گھر بیٹھ کے آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. جس میں جو ہے نا اگر چھوٹا موٹا نزلہ زکام کھانسی ہے اور چھوٹا موٹا کوئی موشن ہے یا الٹیوں کا سلسلہ ہے, چھوٹا موٹا بخار ہے, وہ فون پہ آپ ہم سے دوائی پوچھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے کم سے کم او پی ڈی جو ہے وہ آج کل ہم دیکھنے کی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں بچوں کو بلا وجہ نہ لے کے آئیں. جیسے ہمارے آج کل جیسے اب آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں تو چھٹیاں ہیں, تو کچھ لوگ جو ہے نا اس کورونا کو سیریس نہیں لے رہے. کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں کہیں سے, کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے, وہ پھر کہتے ہیں چلے اچھا کوئی بات نہیں, بچوں کو ہم جو ہے نا جا کے دکھاتے ہیں, چیک اپ کرواتے ہیں. کورونا کے کتنے امکانات ہیں ابھی تک جو ورلڈ وائڈ بھی ہم نے دیکھا ہے اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ ابھی تک ہمارے بچوں میں جو ہے وہ اتنے زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے. امکانات کتنے ہیں؟ امکانات تو ایکولی ہیں جتنے بچوں میں ہیں, کیونکہ جو ہے نا یہ جو کرونا ہوتا ہے یہ زیادہ افیکٹ اس بندے کو کرتا ہے. افیکٹ تو یہ سب کو کر سکتا ہے, لیکن سمٹمز ان میں کرے گا جن میں تھوڑی سی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو اولڈ ایج کے لوگ ہو گئے یا بچے ہو گئے, ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ینگ پیپل. تو ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے, اس لیے وہ زیادہ افیکٹ ہوں گے. تو خدا نہ خاصا ان کے اوپر جو کرونا کے جو علامات ہیں وہ بھی زیادہ شدید قسم کی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے لیکن ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ بچوں میں ایسے پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم بارہ دفعہ حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ جو ہے نا وہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھا جائے. 10 لاکھ کی آبادی ہے تحصیل کبیروالا کی, آپ بتا رہے ہیں کہ 3 اس میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, تو کیا یہ تعداد بہت کم نہیں ہے؟ بالکل تعداد تو کم ہے اس میں جو ہے نا وہ پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2 سال پہلے تو یہاں پہ کوئی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر 3 ہو گئے ہیں. ابھی بھی ہے جو 12 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ سیٹس کو بڑھایا جائے. ابھی ہم نے یہاں پہ ایک نرسری بھی بنائی تھی چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو پہلے نہیں تھی. اس میں ہم جو ہے نا بچوں کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, انکوبیٹر کی سہولت بھی موجود ہے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ابھی بھی مزید جو ہے نا اس میں بہتری کی گنجائش تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ رہتی ہی ہے. چلے اس میں نرسری کے حوالے سے اس میں کچھ ایشوز ہیں, اس پہ ابھی آپ سے بات کرتے ہیں کہ نرسری میں بہت ساری چیزیں عدم دستیابی کا شکار ہیں. تو ڈاکٹر شفقت رین صاحب 1980 میں PHQ کبیروالا بنایا گیا تھا اور 40 سال ہو گئے ہیں. جتنا سٹاف 1980 میں اپوائنٹ ہوا تھا اس وقت آبادی 2 لاکھ تھی, اب 10 لاکھ ہو گئی ہے. 2 لاکھ کی آبادی میں بھی اتنا ہی سٹاف تھا, 10 لاکھ کی آبادی میں بھی اتنا ہی سٹاف ہے. آپ انتظامی حوالوں سے آفیسر ہیں PHQ کبیروالا کے, تو یہ اس میں آپ بتائیں گے کہ کیسے اس کو آپ مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے اس فورم پہ بلایا چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس حساب سے PHQ کبیروالا میں مین پاور کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. 1980 جیسے آپ نے بتایا کہ 1980 میں بھی ہمارے پاس جب یہ اسٹیبلش ہوا 5 میڈیکل آفیسرس کی سیٹ تھی, اور آج بھی ہمارے پاس 5 میڈیکل آفیسرس کی ہی سیٹس. اس لحاظ سے اس کو مینیج کرنا, اور خاص طور پہ ان جب وبائی امراض آتے ہیں جیسے پہلے ڈینگی آیا اور آج کل کورونا ہے, اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. پھر بھی ہم اپنے تئیں بہت کوشش کر رہے ہیں, ہر طرح سے اس کو جو ہے نا وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیسلٹیز بھی کچھ گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے, کچھ مخیر حضرات پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس حساب سے ایک تھوڑا سا, لیکن ہر جگہ پہ مشکل ہوتی ہے, ڈیوٹیز کا مشکل ہوتی ہے. مین پاور کی وجہ سے جو ہے نا وہ مریض سفر کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر عتیق نے بتایا کہ 10 لاکھ کی آبادی اور 3 چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور یہ نارمل اگر OPD چل رہا ہو تو آپ وہاں جا کے دیکھیں تو ایک میلے کا سما ہوتا ہے. پیشنٹ اتنے زیادہ بچے, بہت زیادہ رش لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں, ہم تو یہ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو اپروول بھیج سکتے ہیں, ایسا نہیں بنا کے بھیج سکتے ہیں, ریکوائرمنٹ بنا کے بھیج سکتے ہیں. اچھا, اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ ڈسٹرکٹ میڈیکل طریقے کار ہوتی ہے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوتے ہیں, بالکل ٹیم ہوتی ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں بنتی ہے تھرو ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو یہ جاتی ہے پروونشل ڈپارٹمنٹ میں, سیکریٹریٹ میں, اور وہاں سے وہ اپروو ہوتی ہے. اس میں پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ چیز ضرورت ہے, اس چیز کو دیا جائے. پچھلے دنوں میں کچھ چیزیں ہمیں پرووائڈ ہوئی ہیں, جیسے انستھیزیا مشینیں پرووائڈ ہوئی ہیں, ڈیجیٹل ایکس رے پرووائڈ ہوا ہے. تو وہ امپروومنٹ تو ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی
جو THQ جیسے 60 بیڈڈ ہاسپٹل ہے اس حساب سے ابھی بھی اتنا کچھ ہمیں چاہیے کہ تاکہ عوام کو جو ہے نا وہ صحیح طرح سے بہتر سہولت. THQ کی تو اپنی ایمبولینس بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, سننے میں آتا ہے. جی بالکل ایمبولینس نہیں ہے. اصل میں وہ جو پہلے ایمبولینسز تھیں وہ کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں جو خراب ہوئی ہیں وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکی. اب وہ کس لیے نہیں ہو سکی, بجٹ کی وجہ سے پرابلم آ جاتا ہے. بہرحال وہ 1122 کی فیسلٹی ہمیں ہے, اس حساب سے وہ ایمبولینس کی فیسلٹی تو اتنی فیل نہیں ہوتی کہ 1122 کی وجہ سے جو بھی پیشنٹ ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں, نیشنل ریفر کرنے ہوتے ہیں, وہ بھیجے جا سکتے ہیں. دوسرا روڈ کے اوپر ہے, مین روڈ پہ ہے, موٹر وے گزر رہی ہے, ساتھ لاہور ملتان روڈ ہے, یہ والا جنگ روڈ ہے, تو یہاں پہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس حساب سے جو ٹراما والے پیشنٹ ہیں ان کے CT اسکین بہت ضروری ہوتے ہیں. ہیڈ انجریز والے جو ہے نا وہ پیشنٹ آتے ہیں, تو CT اسکین کی یہاں بہت ضرورت ہے. CT اسکین کے ساتھ MRI کی سہولت بھی یہاں پر دستیاب ہے. MRI بھی نہیں ہے, CT اسکین نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اور جو ڈاکٹرز کی کمی ہے اس میں خاص طور پہ ہمارے پاس ٹراما کے لیے آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہے. یہاں پہ آرتھوپیڈک کی سیٹ نہیں ہے. کارڈیک کے لیے حوالے سے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. ICU نہیں ہے. وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. آرتھوپیڈک ہے, ICU ہے, کارڈیالوجسٹ ہے, ENT اسپیشلسٹ ہے. ان چیزوں کی بہت کمی ہے. تو وہ ایڈمنسٹریشن تو ایسا نہیں بنا کے بھیجتی ہے گورنمنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبیر والا بڑا زرخیز شہر ہے, خطہ ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر بڑے نامور پولیٹیشینز پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پورے ملک میں اپنا نام کمایا ہے. میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, دو دھڑے ہیں اور دونوں ہی اس حوالے سے بڑے پرومیننٹ رہے ہیں. دونوں نے بڑا نام کمایا ہے صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی. 40 سال ہو گئے, کیا کسی پولیٹیکل رجیم نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا THQ کبیر والا کو؟ آپ تو اپنے طور پر پرفارم کر رہے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پش بیک کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہوتی. جی بالکل جی, پولیٹیکل پش بیک کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. جو بجٹ آنا ہوتا ہے یا جو ایسے امپروو ہونی ہوتی ہے اس میں تو لازمی پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے. تو کیا پولیٹیشینز نے کبھی نہیں توجہ دی ہاسپٹل, یا آپ لوگوں نے نہیں بتایا ان کو؟ نہیں, بالکل ان کو پتا ہے, سارا کچھ پتا ہے. جو بھی آپ جو ایڈریس کیا جو ہیلتھ کونسل ہوتی ہے, اب جو ہیلتھ کونسل شروع ہوئی ہے اس میں ایڈمنسٹریٹر جو تحصیل کا ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر وہ شامل ہوتا ہے. اس میں جو MPA ہوتا ہے وہ شامل ہے ہیلتھ کونسل میں. ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے, ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہر مہینے ہیلتھ کونسل کا میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ڈیمانڈ بھی دی جاتی ہے. کچھ چیزیں مل جاتی ہیں, کچھ چیزیں بجٹ کی وجہ سے نہیں مل سکتی. پھر بھی یہ چیزیں ریزالو نہیں ہو پا رہی. ابھی تک بہت ساری چیزیں ریزالو ہونے والی ہیں. کچھ ہوئی ہیں, کچھ بہت ساری ریزالو ہونے. پبلک تو بلکہ یہاں تک کہتی ہے کہ THQ کو پوسٹ آفس بنا دیا جائے. پیشنٹ آیا, آپ نے اس کو نیشنل ریفر کر دیا. انہیں سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے پہلے عرض کیا ہے کہ جو ٹراما کے کیسز ہیں وہ اصل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, پیشنٹ وہی ریفر کیے جاتے ہیں. کچھ پبلک زیادہ ایگریسو ہو جاتی ہے. فیسلٹیز ہر جگہ پہ ہر چیز بھی اویلیبل نہیں کی جا سکتی. اس کے بھی ایک لیکن اس ٹائم لاک کو سٹارٹ تو کیا جا سکتا ہے, چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. آنے شروع ہو گئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب جیسے CT اسکین نہیں ہے یا آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہے یا کارڈیالوجسٹ, اس میں کوئی موو بھی نہیں ہو رہی. نہیں, ایسے نہیں گئی ہوئی ہیں, بالکل ایسا نہیں گئی. کتنا عرصہ ہو گیا ایسا نہیں کو گئی کو؟ اس کو وقتاً فوقتاً یہ تقریباً ہر سال ہی ایسا نہیں جاتی. اس کا فالو اپ کوئی نہیں دیتا. فالو اپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. منسٹر کو کہنے کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہے, آپ نے بالکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں گئی ہوئی ہے. اب پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے, پولیٹیکل لوگ اس کو کہتے بھی ہیں. اب گاڈ نوز بیٹر کہ یہ کہاں رکاوٹ ہے, کیوں یہ آگے نہیں چلتا. چلیں ہم انتظامی حوالوں سے مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر میسا رضا خان, یہ کورونا وائرس کے حوالے سے آپ آئسولیشن رومز کا اور کوارنٹائن کا آپ نے بتایا کہ ہم نے ایک مطلب بیڈز کے حوالے سے الگ تو کیا ہوا ہے, لیکن یہ OPDs پہ اتنا رش ہوتا ہے, چائلڈس کے حوالے سے بڑا رش ہوتا ہے. یہ سماجی فاصلہ آپ کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں, یا اس کی کیا پلاننگز ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس میں دراصل پلاننگ ہاسپٹل کے لیول کے اوپر ہو نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی پیشنٹ جیسے ایمرجنسی کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ جو لواحقین ہوتے ہیں وہ بڑے پینک ہوتے ہیں, 5 سے 6. اگر ہاسپٹل کا سٹاف اتنا نہیں ہے, جو جینیٹوریل سٹاف ہے وہ آؤٹ سورس ہے, ان کے ذمے یہ انفیکشن کنٹرول پروگرام کافی زیادہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. ہمارے پاس سیکورٹی تو ہاسپٹل کے اندر 0% ہے.
ہمارے پاس کوئی پولیس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے, اور لاتعداد دفعہ ہم سیکورٹی کی ریکویسٹ. اچھا یہیں پہ نا ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے. بالکل, ہم لاتعداد دفعہ اور کبھی بھی نہیں رہا. ایس سی صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ڈی ایس پی صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ڈی سی صاحب کو پرسنلی, بلکہ ہم پی ایم اے کے لیول پہ بھی ہم جا کے ملے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی ہم نے ڈی سی صاحب کو جا کے ملے تھے اور سیکورٹی کا ایشو ڈسکس کیا تھا, لیکن ابھی تک اس میں کوئی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر ناٹ کمپیٹنٹ انف کہ آپ ان چیزوں کو پرسو کر سکیں, آپ صرف کمپلینٹ کر سکتے ہیں, ہم جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ اپائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے, وہ آواز پہنچانے ہم نے ہر فورم پہ آواز پہنچائی ہے, ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن کے آپ کے علاوہ اور کوئی اس آواز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن ہم سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی نظر آتے ہیں. پرابلم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے. جو دیکھیں پارلیمنٹ میں جو انتظامی حوالوں سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن. منسٹر صاحب جو ایم پی اے جہاں کے ہیں, ان کو ہیلتھ کونسل کی میٹنگ میں ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکس ہوا ہے, انہوں نے بھی بات کی ہے, وہ بھی اس معاملے میں وہ بھی ایگری ہیں کہ یہاں پہ سیکورٹی لیبس ہے, سیکورٹی ہونی چاہیے, اور انہوں نے بھی بات کی ہے, لیکن ابھی تک سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں ایڈمنسٹریشن سیکورٹی نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اپنا ڈاکٹر اس میں تحفظ کرے کہ جیسے ڈاکٹر کا بار بار پیشنٹس کے ساتھ ایکسپائر ہو رہا ہے, ڈاکٹر سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, کوئی اس سے انفیکشن نہ ہو جائے, وہ بھی آخر انسان ہے, ہیومن باڈی ہے, وہ سارا کچھ یہ کر رہا ہے. اسی لیے مطلب ہے کہ ہم نے بار بار وہاں کھڑے ہو کے ڈیمونسٹریشنز دیں, فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر میں نے خود میرے کلپس آئے جس کے اوپر ہم نے او پی ڈیز میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا, باقاعدہ یہ جو پاکستان آرمی پچھلے دنوں میں آئی تھی اس کی ہم نے ہیلپ لی کہ کچھ بندے انٹر ہوتے جائیں او پی ڈی کے اندر, جب وہ وہاں سے دوسری طرف سے ایگزٹ ہوتے رہیں تو پہلے والے انٹر ہوتے رہیں, لیکن یہ چیز نہیں ہو سک رہی. پورٹل پہ کمپلینز, لڑائی جھگڑے, یہ سارا کچھ مطلب ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ نہیں ہو رہا. اگر ہاسپٹلز میں آئیں وہی ہو رہا ہے, ایک مریض کے ساتھ 6-7 اٹینڈنٹس آ رہے ہیں اور وہ خود اس کے ساتھ اندر انٹر ہونا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز یہ ہوتی ہے یا تو ان کے ساتھ بحث کرے کہ آپ 6 کے 6 چلے جائیں, یا اپنا فوکس پیشنٹ کے اوپر کریں. تو بیٹر یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنا فوکس پیشنٹ کے اوپر کرے, لیکن وہ سورس آف انفیکشن کو تو ڈاکٹر نہیں پریونٹ کر رہا وہاں پہ, اس کے ساتھ تو وہاں پہ سورس تو جنریٹ ہو رہا ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو کمیونٹی ہے یہاں اس کا کردار سب سے اعلیٰ آ جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو اگر obey کرے, اس کے چیمبر کے اندر اگر ایک ایک کر کے جائیں, اگر جہاں پرچی سسٹم ہے وہاں پر سوشل ڈسٹینس کا ہم نے کہا ہوا ہے, بینرنگ کی ہوئی ہے, اس کو obey کریں. لیکن یہ چیز نہیں ہو رہی. ماسک یوز کریں, گلوز پہنیں, یہ چیز نہیں ہو رہی. اسی چیز جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. پراپر حفاظتی انتظامات پہ کمیونٹی کا انٹریکشن, کمیونٹی کا کوآپریشن بہت ضروری ہے. دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو یہ بڑے مسائل بڑھ چکے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ایم ایل سی کیسز بہت بڑھ گئے ہیں. اس پہ بھی ہم ڈاکٹر شفقت ترین صاحب سے بات کرتے ہیں. ایسے کیسز بڑھ گئے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر کراؤڈ اور کٹ ہو جاتا ہے, تو سورس آف انفیکشن کے اندر ہمیں زیادہ مطلب ہے کہ پرابلم آتا ہے. لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود الحمدللہ ڈاکٹرز کی جو مین فوکس ہے, جو پیشنٹس کی ہے, جس کے لیے ڈاکٹر کو خدا نے ڈاکٹر کا مسیحا بنایا ہے, اور جو ہی جب ڈاکٹر کو یہ مطلب ہے کہ چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو ہو کے اپنا پیشنٹ کے اوپر ٹوٹلی فوکس کرے, اور خدا بھی اس کو ڈاکٹر کو اس چیز کا صلہ دیتا ہے. تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہمارا پیشنٹ ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود الحمدللہ ہم نے اس چیز کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے پوری. اس کو ڈیپلی ہم مطلب ہے کہ مینیج کر رہے ہیں. ہماری ڈیلی ایڈمنسٹریشن اور اے سی صاحب اور اس طرح سے ڈی سی صاحب, ان سب کے ساتھ ہم میٹنگ کے ساتھ لیزون کے ساتھ رہ رہے ہیں. باقاعدہ باقی پنجاب کے اضلاع کے ساتھ اور تحصیلوں کے ساتھ بھی ہم
مسلسل واٹس ایپ گروپ کے ذریعے اس کے اندر ہیں، اور اب تو بہت اچھا ہم نے اپنا یہ بنا لیا ہے، ٹریولنگر کو کوئی ہے تو ہمیں فوراً ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی بستہ بوٹا کوٹ میں اسلام آباد سے آیا ہے تو ہم اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے، تو یہ کافی زیادہ ہم اس کو اپروچ کر کے اس کو کوارنٹائن کر دیتے ہیں، اس کی سکریننگ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خدا نہ خواستہ یہ اگر چیز بڑھتی ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے ایک وارڈ اس سلسلے میں مخصوص کیا ہوا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کے ہم روزانہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبیر والا میں ابھی تک تو لکیلی کوئی رپورٹ کیس نہیں ہوا ہے، لیکن اگر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، آپ کے پاس ایک وارڈ ہے، کوئی آئسولیشن روم نہیں ہے، اس کو آپ کی پلاننگ میں خدا نہ خواستہ یہ بڑھ جاتا ہے، اس میں ہمارا پلان بھی تیار ہو چکا ہے۔ اس میں ہمارا پلان بی کے اندر ہمارے پاس 2 بلڈنگز ہیں، ایک کبیر والا پبلک اسکول ہے، دوسری سردار پور کے اندر ہے، اور وہاں پر 25 بیڈز ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ یہاں 10 بیڈز کو ہم کراس کر جاتے ہیں تو ہم اپنے نیکسٹ 25 بیڈز کو استعمال کریں گے، خدا نہ خواستہ ہم اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں تو ہم اپنا پلان سی کے اندر جو ہمارا ہاسپٹل ہے ہم اس کو ساتھ انوالو کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس سے بھی بات بڑھ جاتی ہے تو اتنے تک ہم پلان ڈی بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پاس ابھی پلان سی تک پورا ہمارا نیٹ ورک تیار ہے۔ ڈاکٹر عدیل جبار صاحب، یہاں پر نرسری بھی ہے چائلڈ کے حوالے سے، چھوٹے بچوں کے لیے انکوبیٹرز اور ٹرالیز اور یہ بہت ساری چیزیں یہ ناکافی ہیں، اس کے لیے آپ کیسے اس کو میٹ اپ کرتے ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم یہاں ہمارے پاس صرف ایک انکوبیٹر ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا ایک وارمر ہے، اور ہمارے پاس 4 سے 5 جو ہے نا وہ چھوٹے کارڈ ہیں جس میں ہم بچوں کو نہیں ہے، ٹرالیز نہیں ہے۔ اصل میں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ یہ ہاسپٹل کی بلڈنگ جو ہے نا وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں ہم اگر نرسری کو بھی ہم نے صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو ہم نے نرسری کا جو ہے نا وہ نام دیا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنی پوری کوشش تو کی ہے کہ ہم میکسیمم جتنا بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم فلی جو ہے نا وہ اکیوپ کر دیں تاکہ جو بھی بچہ آتا ہے اس کو ہم وہاں پہ مینیج کر سکیں۔ تو یہ کافی سہولیات کی وجہ سے بچوں کی اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہم یہاں پہ ایسا ہمارے پاس مجبوری ہے، اس میں ملتان ریفر کرنا پڑتا ہے، جیسے شفقت صاحب بتایا ہمارے پاس اسٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے، ٹرینڈ نرسیں جو ہوتی ہیں نا وہ نرسری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم شفقت صاحب سے پوچھیں گے کہ 24 جو ہیں وہ نرسز روسٹر پہ موجود ہیں، لیکن کبیر والا میں پوری جو مطلب 1980 سے 24 جو اپوائنٹڈ ہونی تھی نرسز وہ بھی پوری نہیں ہو سکی، وہ بھی کمی آپ بتا رہے تھے۔ وہ اس میں جو ہے یہ ہے کہ ہم ہر شفٹ میں ہم مارننگ کے ٹائم تو ہم کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، اور باقی ٹائم میں بھی ایوننگ بھی اور نائٹ میں ہم آن کال ہوتے ہیں، جیسے ہمیں کوئی فون کرتے ہیں کہ جو ہے فلانا بچہ کوئی بچہ اگر ہے سیکھ کیا تو اس کو آپ آگے دیکھ لیں، تو ہم اس کو بر وقت اسی وقت آ کر دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ جو ہے نا ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہو سکتا، مین پاور جو ہے نا کم ہے، کوشش تو کرتے ہیں مینیج کرنے کی کہ میکسیمم بچوں کو یہیں پہ ہم ٹریٹ کر سکیں، لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہمارے پاس جو سہولیات نہیں ہیں، اس کے لیے آپ نے ہم نے 12 دفعہ مطلب ہم تو ایم ایس صاحبہ ہیں یا ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کہتے ہیں، یا سی او صاحبہ ہیں ہماری، وہ بھی ہمارے پاس راؤنڈ پہ آتی ہیں، تو ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، بچوں کا جو انفلو ہے ہاسپٹل میں بہت زیادہ ہے، اور ایڈمیشن جو ہے نا ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے نا ایک ٹائم میکسیمم 8 سے 10 بچے نرسری میں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں رکھ سکتے، اسی وجہ سے ہمارے جو ہے نا ریفرل کی جو ریشو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہم بچے آپ جتنے مینیج کر سکتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن باقی چونکہ جو ہے نا وہ انفلو زیادہ ہے، اس لیے مطلب آپ ڈی ایم ایس کو ایم ایس کو چیف ایگزیکٹو کو بتا سکتے ہیں اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کرتا چلوں کہ جو بلڈنگ 1980 میں تھی وہی بلڈنگ اب ہے، ابھی بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، بیڈز اس وقت 25 تھے اب 60 ہیں، پیشنٹ او پی ڈی اب اس وقت اگر 100-150 پیشنٹ آتے تھے اب 1300 1400 1500 پیشنٹ او پی ڈی آتے ہیں، جو اب دیکھیں بلڈنگ وہی ہے، فیسلٹیز وہی ہیں، پیشنٹ کا گراف کہاں پہنچ گیا ہے، اور ہمارے پاس جو سٹاف ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ سٹاف جو ریگولر جو بالکل ایسے ہیں، جب سینکشن سٹاف ہے، بلڈنگ اور نہیں بنے گی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پاس کنسلٹنٹس کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، رومس نہیں ہے، ڈاکٹرز جو نئے ڈاکٹرز کچھ ہمارے پاس جو نئے کنسلٹنٹس آئے ہیں جیسے ڈرمیٹالوجسٹ آئی ہیں، یا ہمارے پاس سرجن 2 ہو گئے ہیں، تو گائنیکالوجسٹ ہمارے پاس 3 ہیں، پیڈس والے ہمارے پاس 3 ہیں، ان کو ہمارے پاس بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ دوسری اسی ضمن میں ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلوں، جب بات ہو رہی تھی نرسز کی، تو ہمارے پاس جو
ویکنٹ سیٹس تھیں وہ 14 تھی نرسز کی. اب الحمدللہ یہ پچھلے دنوں نئی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں تو ہمارے پاس 9 نرسز جو ہے نا وہ نیولی اپائنٹڈ 24 میں سے 9 اور آ گئی ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ تقریباً 18 نرسز جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں. 5 ابھی بھی کم ہیں. ہاں جی, تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ اسٹاف جو ہے نا وہ جو نرسنگ اسٹاف ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا پرابلم جو پیشنٹ کیئر کا تھا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب کچھ اور باتیں کرنے سے پہلے نا آپ یہ بات ہمارے ویورز کو کلیئر کر دیں, یہ اسٹاف کی کمی, اسکلڈ ڈاکٹرز کی کمی, سہولیات اور وسائل کی کمی, یہ تمام چیزیں سارا شہر جانتا ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. اس میں شنوائی کہاں پر نہیں ہو رہی, کون ذمہ دار ہے؟ کبیر والا کا میڈیکل اسٹاف ذمہ دار ہے, کبیر والا کا پولیٹیکل رجیم ذمہ دار ہے, یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے؟ یہ آپ کائنڈلی ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے. کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے. اس میں میڈیکل اسٹاف جو ہمارے پاس جو موجود ہے, ہم تینوں موجود ہیں, جو باقی جو اسٹاف ہے, ہم اپنی پوری کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. جو بھی فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں, جو اس وقت جو موجودہ عملہ ہے وہ اتنا بہترین جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس میں وہ اپنی پوری کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. جتنا بھی پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہم اپنی پوری کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. باقی فیسلٹیز نہ دینا یا سنوائی نہ ہونا یہ پورا ایک پروسیس ہے, ایک پوری چین ہے. اب یہ کہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی, اس کا کسی کو ڈائریکٹ مورد الزام ٹھہرانا, دیکھیں ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. چلے یوں کرتے ہیں, بات کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے تاکہ یہ جو آپ کی ایس ایم ایز ہیں, یہ آپ کی جو ریکویسٹ آپ بھیجتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, کون آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ یہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے اور یہ جلدی جو ہے کس ڈپارٹمنٹ کو, پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ان کو کون کہہ سکتا ہے آپ کی سمجھ میں؟ دیکھیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہی جانا ہے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ریکویسٹ بھیجنی ہے, اور آگے جو پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, سیکرٹری صاحب ہیں, منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی. مطلب مینجمنٹ اور پولیٹیکل اسٹرکچر یہ دونوں مل کے ایفرٹ کریں گے تبھی یہ پاسبل ہو پائے گا, ادروائز نہیں ہو پائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اللہ کے لیے ایک بڑا ایشو آ رہا ہے کبیر والا میں, کافی عرصے سے آ رہا ہے, کئی دہائیوں سے. یہ فیک ایم ایل سیز ایشو کرتے ہیں ٹی ایچ کیو میں. بڑی ریومر ہے پبلک میں کہ کسی نے بھی فیک ایم ایل سی بنوانا ہو تو بڑی آسانی سے بن جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پہلے بہت پہلے یہ چیز انسیڈنٹ تھا, لیکن اب یہ چیز کنٹرول کر لیا, اب یہ کنٹرول ہے, ایڈمنسٹریشن نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب عوام میں بھی اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, عملے میں بھی اویئرنیس ہے, عوام میں بھی اویئرنیس ہے. کچھ ہمارے ڈاکٹرز کی جو ہے نا وہ سیلف موٹیویشن ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو احساس کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت حد تک, بہت بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ فیک ایم ایل سیز جو ہے نا وہ اب نہیں ہوتی. میڈیسن بھی پراپر نہیں ملتی ہیں پیشنٹس کو. باہر جو سامنے 15-20 میڈیکل سٹورز بنے ہوئے ہیں جن کی چاندی لگی ہوئی ہے, وہاں سے خرید کے لانے پڑتے ہیں. ضروری میڈیسن جو اسینشیل میڈیسنس ہیں وہ ہر وقت موجود ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 100% ہر چیز پیشنٹس کو پرووائڈ کرنا یہ ایڈمنسٹریشن کا, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے. میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ جیسے لاتعداد ڈیزیزز بڑھ چکی ہیں, اسی طرح ان ڈیزیزز کی کیٹیگریز بھی بڑھ چکی ہیں. کہ مثال کے طور پہ جہاں ڈائبٹیز کا اور ہارٹ کا, ہائپر ٹینشن کا جو انچارج ہے وہ میں ہوں, تو اگر ایک مریض کی یہ جو ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز کی جو میڈیسنز ہیں جو ہمیں لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے, اس کا فیصلہ بالکل گورنمنٹ لیول کے اوپر, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن جائیں گی تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اندر, یہ میڈیسن جائیں گی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر, یہ میڈیسن جائیں گی ٹرشری کیئر کے اندر. یہ چیزوں میں دراصل یہاں پینک لوگ کریٹ وہاں کرتے ہیں جہاں وہ بات کرنے سے پہلے سمجھتے نہیں ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کبھی بھی ٹرشری ہاسپٹل کی جگہ نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کا نام ہی ٹی ایچ کی ہاسپٹل کبیر والا ہے. نشتر کا نام ٹرشری ہاسپٹل ہے کہ اس نے پورے مطلب ہے کہ کیسز کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے جو میڈیسنز کی اویلیبلٹی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی طرف سے ہے وہ بھی اسی طرح سے
ورائٹیز کے اندر چینج ہوتی ہے. اسی طرح سے جو BHUs ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ جو دیہاتوں میں ہیں وہ کبھی THQ کی جگہ نہیں لے سکتے, نہ اسٹاف میں لے سکتے ہیں, نہ اسپیشلسٹ کے اندر لے سکتے ہیں, نہ ہی انہیں میڈیسنز کے اندر لے سکتے ہیں. اس لیے لاتعداد ایسی میڈیسنز اگر ہم کرنے پہ ہیں تو وہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ شاید اس دنیا کا نہ ہو کہ جو تمام میڈیسنز آپ کو پرووائڈ کر کے دے دے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک عام پبلک کی طرف سے یہ امپریشن بھی آیا ہے کہ عام اور جو معمول کی بیماریاں ہیں ان کی میڈیسنز بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جو ورائٹی ہے ڈیزیزز کی جو جدت ہے اس میں تو اس میں میں ایک چیز بتاتا ہوں, جو کامن ڈیزیزز ہیں ان کی میڈیسن اویلیبل ہے, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, گیسٹرو, اس طرح جو چیسٹ انفیکشن ہے ان کی میڈیسن اویلیبل ہے. جو چند خاص میڈیسن ہوتی ہیں وہ ہر ایک کو پرووائڈ کرنا ایڈمنسٹریشن کا یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ بلک پرچیز ہوتی ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لاہور سے جو پرچیز ہوتی ہے, بلک پرچیز ہوتی ہے اور وہ پورے صوبے کے لیے اکٹھی پرچیز کی جاتی ہے اور اس میں کوانٹٹی ہر جگہ پہ مختلف جا سکتی ہے, لیکن انہوں نے جو میڈیسن پرچیز کر کے بھیجنی ہوتی ہیں وہی بھیجنی ہوتی ہے. اور وہ کوانٹٹی کا فیصلہ بھی وہیں سے ہی ہوتا ہے. باقی ہمیں اگر بیسک اسینشیل میڈیسن کے اندر ہمیں مسئلہ ہو تو ہم LP کے ذریعے وہ لوکل پرچیز کے ذریعے ہم وہ خرید سکتے ہیں. اور ہم نے اس میں سے یہ ہے کہ اس میں ہم نے کون سی کمپنیز کی خریدنی ہے, وہ کمپنیز آلریڈی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاسپٹل والوں نے چائنا کی میڈیسن سے LP کر لی, تو یہ ناممکن ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے کہہ دیا کہ یہ 3 کمپنی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ سے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سیکریٹریٹ سے آتا ہے. ہاں جو بھی ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے, لوکل لیول پہ آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے. پابند ہے, ایڈمنسٹریشن پابند ہے ان 3 کمپنیز سے میڈیسن لینے کی. اگر وہ مطلب ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کی میڈیسنز ہے تو وہ ہم سے آ کے وہ ایزیلی ہم اس کو ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ 3 کمپنیز ہیں. اگر کوئی اس سے ہٹ کے کوئی میڈیسن ہے تو وہ ہمیں دکھا دے, وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کرتے جاؤں کہ کمپنیز مینشن ہے اور باقاعدہ ان کی پرائسز بھی مینشن ہوتی ہیں, کوٹیشن ہوتی ہیں باقاعدہ, اس کمپنی کی آگے پرائس بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کمپنی کی میڈیسن کی یہ پرائس ہے. اور بقا اب تو اتنا صاف شفاف سسٹم ہو گیا کہ کوئی بندہ بھی اس کو جو ہے نا وہ مینوپولیٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اب تو ہیلتھ کونسل بنی ہوئی ہے, جو بھی اس میں AC صاحب بھی شامل ہیں, MPA صاحب بھی شامل ہیں, اور علاقے کے جو نوٹیبل پرسنز ہیں وہ شامل ہیں, بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا بندہ شامل ہے, اور سارے بندے شامل ہیں, اور سب پوری ایک ٹیم مل کے وہ چیز پرچیز کرتی ہے. تو وہ اس میں جو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں بوگس انٹریاں ہوتی ہیں وہ یہ اب ممکن نہیں ہے, اب بہت ٹرانسپیرنٹ ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر میثم صاحب, ڈاکٹر عدیل جبار, ڈاکٹر شفقت ترین صاحب, بہت مہربانی. ویورز آپ دیکھ رہے تھے کہ THQ طبیبوالا کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے. ڈاکٹر میثم رضا نے کورونا وائرس کے حوالے سے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ یہ بیماری کیسے انسان سے دوسرے انسان کی طرف حملہ آور ہوتی ہے, اور اس کا ایک ہی بہترین حل ہے ہمارے پاس کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سماجی فاصلوں کو قائم کریں. سماجی فاصلوں کو قائم کر کے ہی ہم اس بیماری پر قابو پا سکتے ہیں, اس وائرس سے ہم بچ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی لوگوں نے اس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے, اور اس لاک ڈاؤن کو لوگوں نے ہالیڈیز ٹریٹ کرتے ہوئے آنا جانا اور ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس میں جب تک کمیونٹی کوآپریٹ نہیں کرے گی, کمیونٹی جب تک اس بات کو اویئر نہیں ہوگی, اس بات کو فیل نہیں کرے گی, تب تک ہم اس مشترکہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. کمیونٹی سے التماس ہے ڈاکٹرز کمیونٹی کی کہ براہ کرم جو پریونشن میجرز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں, سماجی فاصلوں کو قائم رکھیں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں اپنے اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے میں حفاظت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اور THQ کبیروالا میں انتظامی حوالوں سے تفصیل سے بات کی. 40 سال سے قائم ہونے والے اس ہاسپٹل کا کوئی
ہمدرد نہیں. آج تک جتنی سیٹیں 2 لاکھ کی آبادی میں تھیں، 10 لاکھ کی آبادی کے لیے بھی اتنی ہی سیٹیں ہیں، اتنے ہی وسائل ہیں. وہ SNE بنا کے بھیج دیتے ہیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کو. اس کے بعد خدا جانے اور انتظامیہ کے لوگ جانے، اپنے طور پر THQ کے لوگ آواز بلند کرتے رہتے ہیں، SNEs بنا کے بھیجتے رہتے ہیں، آف اینڈ آن بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈیوائسز نہیں ہیں، مشینری نہیں ہے. اپنے طور پر یہ آواز بلند کرتے ہیں، لیکن پولیٹیکل رجیم، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ نہ جانے ان گزارشات کو کون سی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، جس کا جو ہے تمام تر خمیازہ کبیر والا کے مضمون لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ارباب اختیار سے ہماری التماس ہے کہ جتنی بھی SNEs THQ کبیر والا جو 10 لاکھ سے بھی زیادہ افراد پر مشتمل لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، اس کے لیے جو ارباب اختیار ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنے اپنے حصے کا رول پلے کریں. بہت شکریہ ویورز. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت لیتے ہیں. بہت جلد ہم انشاءاللہ اگلی سماجی بیٹھک میں آپ سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.